شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ویسے تو سارے مہینے ہی بڑے مبارک ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کتاب میں نام لے کر ذکر کیا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو امت مسلمہ کی بخشش کے لیے آتا ہے، بفضل تعالیٰ بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ جس طرح ہوائی جہاز پرواز کرتے ہوئے اور اترنے کے لیے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد وہ صرف لینڈ ہونے والا باقی رہ جاتا ہے، تو یوں سمجھو رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کی دلوں کی فضاؤں تک پہنچ چکا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور بعض لوگ رمضان المبارک کی آمد پر قصداً بیمار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بیمار ہونا اور بات ہے، قصداً بیمار بن جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بیماریاں لے کے نہیں آتا، رمضان کا مہینہ تو شفا لے کے آتا ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قصداً رمضان المبارک میں بیمار بن جاتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی آمد کے صدقے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارا کوئی قریبی مہمان آ رہا ہو تو ہم ایک ہی ہفتے پہلے ہی ان کی آمد کے سلسلے میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ میرا فلاں قریبی دوست آ رہا ہے، ہمارا فلاں خاندان کا بزرگ تشریف لا رہا ہے، فلاں عالم دین تشریف لا رہے ہیں، فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، تو میں نے ان کے لیے ایسا پروٹوکول کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا ایسا انتظام کرنا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے مہمان کو بھرپور انداز میں پروٹوکول دیتے ہیں، تو صاحب رمضان تو خدا کا مہمان ہے، بتائیے پھر ہمیں اس مہمان کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اس کا اتنا والہانہ استقبال کرنا چاہیے۔ اور رب تعالیٰ کی جس بندے پر جتنی کرم نوازی ہوگی، جتنی مالک کی رحمت ہوگی، اتنا ہی آدمی ماہ رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے، جو شخص رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہو جائے سمجھو جنتی ہے، اور جس کے رمضان المبارک کی آمد پر چہرے پہ بھار بچ جائے سمجھو بد نصیب ہے اور بدبخت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل خطبہ استقبال رمضان صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا کرتے تھے، رمضان کی شان بتاتے، رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے صحابہ کرام کو بتلاتے، اور صحابہ کرام رمضان کی آمد سے قبل ہی تیار ہو جاتے، اس ماہ مبارک کا والہانہ استقبال کرتے، ایک دوسرے سے مبارکبادیاں وصول کرتے، معانی کا مصافحہ کرتے، خوش ہوتے۔ اندازہ کریں صحابہ کرام علیہ رضوان رمضان کی آمد سے قبل ہی تیاریاں کر رہے تھے، اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی پورا مہینہ ہی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے، وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے، شرم سے ڈر جا اگر احساس تیرے دل میں ہے۔ حضور ختم المرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امتیوں، اگر تمہیں
یہ بابرکت مہینہ نصیب ہو گیا ہے تو اس کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو۔ فرمایا بیت اللہ شریف بھی سخی ہے، رمضان المبارک بھی سخی ہے، لیکن دونوں کی ثقافتوں میں امتیازی فرق ہے۔ یاد رکھیں سخی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو گھر بلا کر غریب کو دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو غریب کے گھر جا کر دیتا ہے۔ اب بیت اللہ شریف بھی سخی ہے، رمضان المبارک بھی سخی ہے، دونوں کی ثقافتوں میں فرق ہے۔ بیت اللہ شریف گناہگار کو دروازے پر بلا کر پاک کرتا ہے، اس کے گناہوں کو دھوتا ہے، لیکن رمضان شریف ایسا سخی ہے جو گھر گھر آ کر سب کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، تگدور کرنی پڑتی ہے، دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے، لیکن رمضان شریف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی کوشش دوڑ بھاگ تگدور نہیں کرنی پڑتی، بلکہ رمضان المبارک خود ہی اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں لے کر ہم گناہگاروں کے پاس تشریف لے آتا ہے۔ اور یہ بات بھی دماغ میں بٹھا لیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں پر رمضان شریف ضرور تشریف لے کے جاتا ہے، چاہے ایک ہی مسلمان کیوں نہ ہو وہاں رمضان ضرور جاتا ہے۔ بلکہ مفہوم حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن تو وہاں بھی پہنچتے ہیں جس گھر کا دروازہ نہیں ہوتا، جس گھر میں روشن دان نہیں ہوتا، جہاں سے ہوا کے گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، جہاں سے گزرنے کا راستہ ہی نہیں، رمضان اور قرآن تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کے لیے راستوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے راستے خود ہی بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ رمضان کا جو شخص باادب ہے، رمضان کا ادب کرنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، لوگ اسے قبر میں جا کے دفن کر کے پیچھے بعد میں ہٹتے ہیں، اس کی قبر کے اندر رمضان اور قرآن پہلے پہنچ جاتے ہیں، اس کی قبر میں قرآن اور رمضان پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور نقیبین سے کہتے ہیں خبردار اس قبر میں آنے والے کو پریشان نہ کرنا، اسے ستانا مت۔ رمضان کہتا میں اس کا گواہ ہوں، جب میں آتا تھا یہ میرا بڑا احترام کرتا تھا، میرا بڑا ادب کرتا تھا۔ قرآن کہتا میں بھی اس کا وکیل ہوں اور گواہ ہوں، یہ مجھے بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور سنتا تھا اور میرا بڑا ادب کرتا تھا۔ یار اس دنیا کے اندر کسی کی سفارش کوئی ایم پی ایم ایل اے کر دے، جی اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، ذرا غور تو کریں، جس کی سفارش کرنے والا رمضان اور قرآن ہو اس کے بھائی دل والے ہی نالے ہو جائیں گے نا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مقدس مہینہ ہے، ایسا صبر والا تقوی والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مواسات غمخواری اور بھائی چارے کا مہینہ ہے، اور یہی نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ مہینہ ایک ہے اور شانیں کئی ہیں، ایک مہینہ ہے اور شانیں کئی ہیں۔ یہاں پر